کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے، اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے۔ آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی عبادت کرنا میری ذمہ داری، عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے۔ مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے، قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں۔ اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اتنا اولو العزم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے۔ کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں،
بلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں. تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے پاسپورٹ تیرا عمر. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں. آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے. میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا. تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں. گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن. اللہ اکبر، کیا بات کہی. حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملے والے کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں. تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے میں تو کون سنبھے گا. نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا. یہ بات نہ تھی. اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے. میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی. ممبری. اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں. میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا. کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ.
میں یہ تمنا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی, صاحب کی لاش مل گئی, زخمی مل گئے, غازی واپس آ گئے, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی, فرمایا انی